اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا۔ منیر نیازی کے اس شعر میں ترمیم کر کے دریا کی جگہ طوفان کر لیا جائے تو کچھ یوں بنے: ایک اور طوفان کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک طوفان کے پار اترا تو میں نے دیکھا۔ شعر اس لیے یاد آیا کہ پاکستان کی ساحلی پٹی کو بیک ٹو بیک سمندری طوفانوں نے آن گھیرا ہے۔ ایک جاتا نہیں کہ دوسرے کی خبر دے دی جاتی ہے۔ محکمہ موسمیات نے بحیرہ عرب کے بعد خلیج بنگال میں سمندری طوفان کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے۔ خلیج بنگال میں 5 نومبر تک ایک اور سمندری طوفان بن سکتا ہے جسے بلبل کا نام دیا گیا ہے، جو بحیرہ عرب کے طوفان ماہا کو کمزور کر سکتا ہے۔ ماہا سے قبل طاقتور ترین سمندری طوفان کیار پاکستان سے ٹکرائے بغیر عمان کی طرف چلا گیا، لیکن طوفان نے 700 کلومیٹر کے فاصلے سے ہی سندھ اور بلوچستان کے سمندر میں طغیانی پیدا کر دی، جس سے ساحلی بستیاں زیر آب آ گئیں۔ سمندری طوفانوں کی عجیب اور منفرد نام رکھنے کی روایت کافی عرصہ قبل پڑی، اور اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ طوفان آنے کی صورت میں خطرات اور دیگر خبروں سے آگاہ رہنے میں آسانی رہے۔ ویسے بھی انسان کی فطرت ہے کہ وہ چیزوں کو نمبروں یا دیگر سائنسی اصطلاحات کے مقابلے میں ان کے ناموں سے زیادہ بہتر انداز میں شناخت اور یاد کر سکتا ہے۔ پہلے ماہرین موسمیات طوفانوں کو اپنی مرضی سے نام دیا کرتے تھے، یا پھر طوفان کا نام اس جگہ کی مناسبت سے رکھ دیا جاتا تھا جہاں اس کے باعث سب سے زیادہ تباہی ہوئی ہو۔ مثلاً گلوسٹن میں آنے والے طوفان کو گلوسٹن طوفان 1900 کا نام دیا گیا۔ تاہم 19ویں صدی کے درمیان میں ان طوفانوں کو مؤنث نام دینے کا رواج پڑا، مثلاً باربرا، فلورنس، ہیزل، ڈالی وغیرہ۔ اس کے بعد موسمیات کے ماہرین نے یہ فیصلہ کیا کہ ان طوفانوں کے نام حروف تہجی کے اعتبار سے رکھے جانے چاہیے، لیکن 19ویں صدی کے آخر میں سمندری طوفانوں کو مذکر نام دیے جانے لگے۔ تاہم 1953 کے بعد سے ان سمندری طوفانوں کو انٹرنیشنل کمیٹی آف ورلڈ میٹرولوجیکل آرگنائزیشن کی تجویز کردہ فہرست میں دیے گئے ناموں میں پکارا جانے لگا۔ سپر سائیکلون یا شدید سمندری طوفان کیا؟ برمی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے چیتا۔ ماہرین موسمیات کے مطابق میانمار کو موجودہ سمندری سائیکلون کا نام رکھنے کا حق 2004 میں ہونے والے اس معاہدے کے تحت ملا، جس کے اس وقت 8 فریق ہیں، جن میں پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا، میانمار، مالدیپ، عمان اور تھائی لینڈ ہے۔ ماہا کا نام عمان کے محکمہ موسمیات نے تجویز کیا ہے، جبکہ سمندری طوفان بلبل کا نام پاکستانی محکمہ موسمیات کی اختراع ہے۔ بلبل کے بعد آنے والے سمندری طوفان کا نام سری لنکا کے ماہرین نے پون تجویز کیا ہے، جبکہ آخری نام تھائی لینڈ کا تجویز کردہ ہے اور وہ ہے پن۔ پاکستانی ماہرین موسمیات کے مطابق پاکستان اب تک 7 سمندری طوفانوں کے نام تجویز کر چکا ہے، جو کہ تاریخ میں فانوس، نرگس، لیلا، نیلم، نیلوفر، وردہ اور تتلی نامی سمندری طوفان کہلائے۔ یہ نام اس لیے دیے گئے ہیں کیونکہ ان کا تلفظ آسان ہے، اور باوجود اس کے کہ سمندری طوفان تباہ کن ہوتے ہیں، اپنے ناموں سے یہ کہیں سے بھی خطرناک معلوم نہیں ہوتے۔ طوفان کا لفظ عربی، فارسی اور اردو میں ایک ہی معنی اور تلفظ رکھتا ہے۔ یونانی زبان میں اسے طوفون، چینی میں تائفونگ، جاپانی میں تائفو اور پرتگالی زبان میں طوفو کہا جاتا ہے، اور ان الفاظ کے معنی تیز ہوا، سیلاب یا طغیانی کے ہیں۔ ہسپانوی زبان کے لفظ سائیکلون کا مطلب دائرہ یا سرکل ہے، جبکہ ہریکین کی وجہ تسمیہ ایک دلچسپ روایت ہے، جس کے مطابق قدیم جزائر ہند یعنی کہ ویسٹ انڈیز وغیرہ میں طوفان برپا کرنے والے دیوتا کو ہرکن کہا جاتا تھا، چنانچہ تباہ کن طوفان کو ہریکین کہا جانے لگا۔ موجودہ سائنسی زبان میں ہریکین ایک خاص درجے کے طوفان کو کہتے ہیں۔ ہر طوفان ہریکین نہیں ہوتا، طوفان کو سائیکلون بھی کہا جاتا ہے۔ سائیکلون کی شدید ترین شکل ہریکین کہلاتی ہے۔ سائیکلون کی کئی اقسام ہیں، ان میں سے ہریکین کا سبب بننے والے طوفان کو ٹراپیکل سائیکلون کہتے ہیں۔ جس طرح شدت کی کمی بیشی کی وجہ سے اس طرز کے سمندری طوفان کو ہریکین، سائیکلون یا ٹائفون کا نام دیا جاتا ہے، اسی طرح خطے اور سال کی مناسبت سے بھی ان کے نام رکھے جاتے ہیں۔